آقا نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں آنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو ایک دو مثالوں سے آپ کو، دو تاریخی واقعات سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے نبی پاک علیہ السلام۔ یہ ماہ بھی مجدد الفسانی علیہ الرحمۃ والرضوان شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہ عرس کا مہینہ ماہ سفر۔ میں طویل واقعے کی طرف گئے بغیر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، رب تبارک و تعالی گناہ گاروں کو بھی نوازتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی نوازتے ہیں۔ نبی کے ذریعے سے گناہ گاروں کو بھی رب تبارک و تعالی نوازتے ہیں، اور جب نوازتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیسے بدل جاتی ہے؟ آئیے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو دین یہ مذہب ہمارا جو شریعت ہے، اکبر نے اس کی روح کو بدل دیا، بالکل بدل دیا۔ بہت واقعات ہیں، بہت ساری، روح کو بدل دیا، اس کی قوانین کو بدل دیا۔ جیسا مسلمان کا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ، غیر مسلم لڑکی بغیر ایمان لائے کہ نکاح جائز، سود جائز، جو جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جائز، سجدہ ماتھا کرنا جائز غیر اللہ کو، یہ سارے قانون دین الہی قائم کر دیا۔ جہانگیر حاکم بننے کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا اور شکایت کرے لوگ، بہت زیادہ شکایت کیے۔ طویل واقعہ ہے، جب جہانگیر کے دربار میں آپ تشریف لا رہے تھے، کہا گیا سجدہ کرو، ماتھا ٹیکو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹکے گا، یہ ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹکے گا۔ تو آپ کو گوالیار قلعے کے اندر مقید کر دیا گیا، قید خانے میں داخل کر دیا گیا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب قید کر دیا گیا، اب وہاں پر بھی دینی تبلیغ چل رہی ہے، غیر مسلم مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان جو گناہ گار ہیں وہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی کام دین کا چلتا جا رہا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے رات و دن یہاں پر کام میں لگے ہوئے ہیں۔ رات و دن جب کام میں لگے ہوئے ہیں تو آقا کی عنایت ہوئی، آقا کی عنایت ہوئی۔ اب کیسے عنایت ہو رہی ہے ذرا سنو۔ اب مورخین لکھتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں، جہانگیر لیٹا ہوا ہے، جہانگیر لیٹا ہوا ایک منظر دیکھا، حسین منظر دیکھا، خوبصورت منظر دیکھا، اور خوبصورت منظر کے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آقا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آقا آنے کے بعد آپ اپنی انگشت مبارک دانت میں پکڑے ہوئے فرمانے لگے، کیا ہو گیا تجھے؟ ایک مرد حق کو تو قید خانے میں رکھ دیا ہے، کیا ہو گیا؟ یہ کہنا تھا۔ وہ بے ساختگی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، جہانگیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھ کھڑا ہونے کے بعد اب اس کی کائنات بدل گئی، اس کی قسمت بدل گئی۔ اب اس نے کیا کیا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنا گناہ گار ہوں، ایک مرد حق کے صدقے میں مجھے رسول پاک علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نصیب ہوئی ہے، مجھے آقا کی چہرے کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس نے جو بڑی بے ادبی کے ساتھ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا تھا، اب وہ بڑی بے ادبی کے ساتھ کیا تھا، ذلیل کرنے کی کوشش کے ساتھ اس نے وہ حالت کی تھی۔ اب کہا اب نہیں ہوگا، اب میں انہیں باہر لاؤں گا تو بڑے شان کے ساتھ لاؤں گا، جن کے صدقے میں مجھے، جن کے صدقے میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ چلو اب وہ فوج لے کر جا رہا ہے، لشکر لے کر جا رہا ہے، جا کر کہتا ہے اے مرد حق آپ تشریف لے آئے، آپ کے صدقے میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اب وہاں سے جہانگیر کی کیفیت بدل گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں تشریف لانا بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے میرے بھائیو۔ یہ نعمت کو
ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے رہنا. خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری علوم حاصل کر لیے، عبادات کی منزلیں طے کیے، عبادت جاری ہے، لیٹے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں، دوپہر کا وقت ہے، جامع مسجد ہے، اس میں لیٹا ہوا ہوں. میں اتنا پیارا سما دیکھا، فضائیں معطر ہوئی، ہوا جو آنے لگی، بھینی بھینی ہوائیں آنے لگ گئی. وہ جو خوشبو تھی، عجیب سی خوشبو تھی. ایک نور چھا گیا. نور کے بعد دیکھ رہا ہوں نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، نورانی چہرے والے آ رہے ہیں. جب نورانی چہرے والوں کو میں دیکھا، خواب میں میں نورانی چہرے والوں کو دیکھا، کہا جا رہا ہے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آقا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. ان کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. جب تشریف لائے تو آقا نے فرمایا اے غلام، تم نے جتنے علوم حاصل کرنے تھے کر لیے، اب یہ جو تعلیم حاصل کی ہے ذرا عام تو کرو، ذرا عام کر دو. اب ذرا غور کیجئے، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے عطا ہو رہی ہے، حضور عطا کر رہے ہیں، حضور نواز رہے ہیں. کیا نواز رہے ہیں؟ نواز یہ رہے ہیں کہ تم جو ہے تبلیغ کرو. اب تبلیغ کرو تو کیا کریں؟ آج جو ہے آقا کی عطا ہے، ذرا مانگ بھی تو لو. مانگنے کے لیے کہنے لگے ذرا عاجزی و تواضع پیش کرو، یہاں سے اور نعمت ملنے والی ہے. اس وقت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے تبلیغ کروں؟ یہاں تو رہنے والے بڑے بڑے عربداں ہیں. ان کی زبان بڑی سلیس زبان ہے، وہ فصیح و بلیغ ہیں، فصاحت و بلاغت میں ماہر ہیں. اب وہ تو درس و تدریس دے رہے ہیں. یا رسول اللہ میں کیسے دوں؟ میں تو اعجمی ہوں. یا رسول اللہ یہ معرضہ پیش کیا. آقا نے فرمایا ہاں وہ درس و تدریس میں مصروف ہیں، وہ فصیح و بلیغ ہیں. اب میں کہتا ہوں جب تم مانگنا چاہتے ہو، تواضع اس طرح پیش کی تو آقا کیا کر رہے ہیں؟ نواز رہے ہیں. کیسے نواز رہے ہیں؟ ذرا قریب آؤ. قریب گئے، جانے کے بعد اپنا لعاب دہن نکال کر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن چٹاتے چلے گئے. لعاب دہن چٹانے کی وجہ سے اتنی مجھ میں نورانیت، قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوتے گئی. اس کا اثر یہ ہوتا گیا کہ میری محفلیں ایسی محفلیں بن گئی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے. قریب والا بھی میری اتنی گفتگو سنتا اور دور والا بھی میری اتنی گفتگو سنتا. آقا جب نوازتے ہیں تو اس طرح نوازتے ہیں میرے بھائیو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں آنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیشہ اس نعمت کے لیے دعا کرتے رہنا.